فصل فی ذم من یطعن فی شان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی علاماتہ، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جو طعن کرنے والے ہیں، جو ملامت کرنے والے ہیں، ان کی علامات کیا ہیں، ان کو ہم پہچانیں گے کیسے، کس طرح ان کی علامات کو ہم دیکھیں تو ان کو پہچان لیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کیا کرنے والے ہیں، کمی کرنے والے ہیں۔ تو ان احادیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی علامات بتائی ہیں کہ یہ علامتیں ان میں ہوں گی تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو کیا کرنے والے، حضور کی شان میں کمی کرنے والے ہیں۔ ایک حدیث ہم نے پڑھ لی تھی، آج دوسری حدیث ہے، یہ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول، حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بعث علی بن ابی طالب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے پاس تشریف لے آئے، خدمت میں حاضر ہوئے، من الیمن، یمن میں سے حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، کیا لے کے آئے، بے ذہیبۃ فی ادیم، سونے اور چاندیوں سے بھرے ہوئے تھیلے لے کے آئے، یعنی وہ بڑے بڑے تھیلے تھے جن میں کیا تھا، سونوں سے بھرے ہوئے ایک چمڑے کا تھیلا تھا جس میں حضور علیہ السلام کے لیے وہ سونا بھر کے لائے تھے۔ کہاں سے؟ یمن سے۔ کون لائے تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ فی ادیم مقروب، وہ کہتے ہیں کہ وہ چمڑے کا ایک تھیلا تھا، اس میں کیا بھر کے لائے تھے؟ سونے کا وہ ایک تھیلا بھر کے لائے تھے۔ تو حسن من ترابیہا، ابھی اس تھیلے سے مٹی نہیں اتری تھی، ابھی وہ تھیلا، یعنی حضور کے پاس جب بھی کوئی مال آتا تھا تو حضور علیہ السلام اسی وقت وہ کیا کرتے تھے، مال کو تقسیم کر دیتے تھے۔ جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ خیمے لگتے تھے، جب جنگ کے لیے جاتے ایک خیمہ اس وقت لگتا تھا، اس وقت اس لیے خیمہ لگتا تھا کہ ہم جنگ کے لیے جا رہے ہیں، ہم نے جنگ کرنی ہے تو آ جاؤ سارے اکٹھے ہو کے آ جاؤ۔ اس خیمے میں سارے اکٹھے ہوتے تھے، پھر اسی خیمے سے کیا ہوتا تھا، پھر جنگ کا معاملہ شروع ہوتا تھا۔ اور واپس پر بھی ایک خیمہ لگتا تھا۔ وہ خیمہ کیوں لگتا تھا؟ اس میں مفسرین نے بیان فرمایا کہ وہ خیمہ اس لیے لگتا تھا کہ جنگ سے جو مال غنیمت آتا تھا وہ اسی خیمے میں بیٹھ کر حضور علیہ السلام اس کو تقسیم کرتے تھے، اور تقسیم کرنے پاس وہ اپنی جو گود تھی، وہ اپنی جو دامن تھا، اس کو جھاڑ کر دکھاتے تھے کہ دیکھو لوگو، میرے پاس جو مال غنیمت تھا میں تقسیم کر لیا سارا، گھر جانے سے پہلے میں یہ سارا مال تقسیم کرنا چاہتا ہوں، اور تقسیم کر کے وہ سارا مال ختم کر کے پھر گھر جاتے تھے تاکہ کوئی اعتراض نہ کرے کہ حضور علیہ السلام گھر میں وہ مال لے گئے ہیں اور ادھر سے کچھ چھپا لیے۔ تو سارے کا سارا صحابہ کرام کے سامنے وہ مال ہوتا تھا اور اسی مال کو تقسیم کر کے پھر آپ گھر تشریف لے جاتے تھے، یعنی ابھی اس تھیلے سے مٹی نہیں اتری تھی۔ پھر حضور نے کیا کیا؟ قالا، راوی فرماتے ہیں فقاسمها بین اربعۃ، آپ علیہ السلام بین اربعۃ، آپ علیہ السلام نے چار بندوں میں وہ مال کیا کر دیا، تقسیم فرما دیا اسی وقت۔ وہ کون کون سے تھے؟ بین عنینہ بن بدر، ایک عنینہ بن بدر تھے، و اقرع بن حابس، ایک اقرع بن حابس تھے، دوسرے وزید الخیل، والرابع اقرع بن حابس وزید خیل تھے، اور چوتھے جو تھے والرابع اما القمۃ، القمہ تھے، وہ کہتے ہیں اما عامر بن طفیل، یا عامر بن طفیل تھے۔ چوتھے میں راوی کو شک ہے، باقی تین جو تھے کون کون سے؟ ایک عنینہ بن بدر تھے، اور دوسرے زید بن خیل تھے، اور چوتھے القمہ یا عامر بن طفیل کے درمیان وہ آپ نے مال تقسیم فرما دیا تھا۔ فقال رجل من اصحابہ، حضور علیہ السلام کے اصحاب میں سے ایک آدمی نے کہا کنا نحن احق بہذا من ہؤلاء، یہ جو مال تھا اس مال کے زیادہ حقدار کون تھے؟ ہم تھے، زیادہ حق تو ہمارا تھا، حضور نے ہمیں تقسیم فرما دیا۔ جب یہ بات اس نے کہی تو پھر آگے حضور علیہ السلام کے پاس راوی کہتے ہیں قال، راوی نے کہا فبالغ ذلك النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ حضور علیہ السلام کے پاس اس بات کو پہنچایا گیا، وہ بات حضور کے پاس پہنچی۔ فقال، حضور علیہ السلام نے فرمایا الا تأمنونی، کیا تم مجھے امانت دار نہیں سمجھتے؟ کیا تم مجھے امانت دار شمار نہیں کرتے کہ امین نہیں ہوں؟ کیا تم مجھے امانت دار اور عدل سے فیصلہ کرنے والا نہیں سمجھتے؟ حضور نے فرمایا وَأَنَا أَمِينُ مَنْ فِي السَّمَاءِ يَأْتِينِي خَبْرُ السَّمَاءِ صَبَاحًا وَمَسَاءً، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آسمان والے کے نزدیک تو میں امین ہوں، مَنْ فِي السَّمَاءِ، وَأَنَا أَمِينُ مَنْ فِي السَّمَاءِ، آسمان والے کے نزدیک میں کیا ہوں؟ امین ہوں، میں تو امانت دار ہوں، میں تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرتا ہوں۔
یاتینی خبر السماء صباحا و مساء، اور اس کی خبریں تو میرے پاس صبح و شام آتی ہیں، صباحا و مساء، صبح شام اس کی خبریں میرے پاس پہنچتی ہیں، میرا رب مجھے بتاتا ہے، میرا رب مجھے خبر دیتا ہے۔ قال، تو راوی فرماتے ہیں کہ فقام الرجل غائر العینین، ایک آدمی کھڑا ہوا غیر العینین، جس کی آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی تھیں، اس کی آنکھیں کیا تھی؟ اندر دھسی ہوئی تھی۔ ایک بندہ کمزور ہوتا ہے نا، اس کی آنکھیں کیا ہوتی ہیں؟ اندر کو دھس جاتی ہیں، وہ اندر دھسی ہوئی تھی۔ مشرف الوجنتین، اور اس کی جو رخسار تھے اس سے ہڈیاں ابری ہوئی تھیں، یعنی اس کی رخسار پر کیا تھی؟ ہڈیاں تھیں۔ آگے کیا؟ ناشز الجبہتی، اور اس کی جو پیشانی تھی وہ اونچی تھی، پیشانی تھوڑی سی باہر تھی، اونچی نکلی ہوئی پیشانی تھی۔ کس اللیحتی، اور گھنی داڑھی تھی۔ محلوق الرأسی، اور سر کیا تھا اس کا؟ مڈا ہوا تھا۔ مشمر الازاری، اور اس کا تہ بند اونچا باندھا ہوا تھا، وہ تہ بند کیا کرتا تھا؟ اونچا باندھتا تھا، لائٹ ان کا، اس کا تہ بند کیا تھا؟ اونچا باندھتا تھا۔ فقال یا رسول اللہ، اس نے کہا اے اللہ کے رسول، اتق اللہ، اللہ سے ڈریے، اتق اللہ، اللہ سے ڈریے۔ کیا آپ کو اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ آپ نے مال سے تقسیم نہیں فرمایا، آپ نے وہ 4 بندوں میں صرف مال تقسیم فرما دیے، بات کسی کو نہیں لیا آپ نے۔ حضور کی حکمت عملی ہوگی، یا تو وہ زیادہ حقدار ہوگی جو حضور علیہ السلام نے ان کو مال عطا فرمایا تھا، یا وہ زیادہ اس کے کیا ہوں گے؟ زیادہ حق رکھنے والے ہوں گے، یا زیادہ اس کے مستحق ہوں گے، حضور نے انہیں عطا فرما دیا۔ تو وہ کہتے ہیں اتق اللہ، آپ اللہ سے ڈرتے نہیں، اللہ سے ڈر نہیں لگتا آپ کو۔ کالا، تو اس پر حضور علیہ السلام نے فرمایا ویلا کا، تو ہلاک ہو۔ وسلم نے فرمایا کیا ہو؟ تو ہلاک ہو جا۔ او لست احق اہل الارض ان یتق اللہ، کہ کیا تم یہ نہیں سمجھتے کہ میں اہل زمین میں سے زیادہ ڈرنے والا ہوں اللہ تعالیٰ سے؟ کیا تم مجھے اللہ سے زیادہ ڈرنے والا نہیں سمجھتے؟ کیا میں اللہ سے ڈرنے کا زیادہ مستحق نہیں ہوں؟ حضور نے یہ فرمایا۔ قالا، سب قالت، راوی فرماتے ہیں ثم ول الرجل، جب وہ آدمی پیچھے مڑا، پیچھے اپنے جانے کے لیے وہ پیچھے پلٹا۔ قال، راوی کہتے ہیں خالد بن الولید، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، الا اضرب عنقہ، آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں اس کی گردن اڑا دوں؟ یا رسول اللہ، کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں اس کی گردن اڑا دوں؟ یعنی اتنا جملہ کہنے پر بھی صحابہ کرام کیا سمجھتے تھے کہ حضور علیہ السلام نے کسی نے گستاخی کی ہے۔ اور صحابہ کرام کے جو جذبہ عشق ہوتا تھا، جو محبت کا جذبہ ہوتا تھا، انہیں یہ گوارا نہیں ہوتا تھا کہ ہمارے حضور علیہ السلام کو کوئی بندہ ایسی بات کہے۔ اتنی بات کہنے پر بھی وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ حضور علیہ السلام کے صحابہ اسے کاٹنے کے لیے، ان کے سر مونڈنے کے لیے کیا کرتے تھے؟ تیار ہو جاتے تھے، صرف اتنی بات تھی۔ اور آج کے دور میں دیکھیں کہ کیا کچھ نہیں بھونکتے حضور علیہ السلام کے بارے میں، حضور کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، حضور کے ادب میں کیا کرتے ہیں؟ گستاخیاں کرتے ہیں۔ لیکن آج کے دور میں پھر بھی کیا لوگ خاموشی میں دیکھتے ہیں، بس یار وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، آج ان کی نشانی آ رہی ہے۔ نشانی بتائیے حضور نے، وہ کیا بتائیے؟ قال، حضور علیہ السلام نے فرمایا لا، نہیں، اے خالد بن ولید، نہ، اس کی گردن ابھی نہیں اڑانی۔ لعلہ ان یکون یصلی، شاید کہ ہو سکتے وہ نمازی ہو۔ حضور نے فرمایا شاید ہو سکتے وہ کیا ہو؟ نمازی ہو۔ فقال خالد، اس پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے حضور سے عرض کی، وَكَمْ مِن مُصَلٍّ يَقُولُ بِلِسَانِهِ مَا لَيْسَ فِي قَلْبِهِ، خالد بن ولید نے کہا کہ یا رسول اللہ، بہت سے ایسے نمازی بھی تو ہیں جو صرف زبان سے تو نمازی ہیں لیکن ان کے دل میں کچھ نہیں ہوتا، صرف وہ زبان سے تو اقرار کرتے ہیں لیکن دل میں کچھ اور ہوتا ہے، ان کے دل میں تو اور کچھ نہیں ہوتا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انی لم امر ان انقب عن قلوب الناس، حضور نے فرمایا کیا مجھے لوگوں کے پیٹ چاک کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے؟ میں لوگوں کے پیٹ چاک کرنے والا تو نہیں ہوں۔ کیا مطلب؟ کہ لوگوں کے جو اندر ہوتا ہے وہ بتانے کے لیے تو نہیں آیا، میں تو عیب دار ہوں، میں تو پردہ رکھنے والا ہوں، مجھے تو پردہ رکھنے کا حکم عطا فرمایا گیا ہے۔ اگر کسی میں خامی بھی تو ہے، میں کیا کرتا ہوں؟ اس کا پردہ رکھتا ہوں، اس کیا کرتا ہوں؟ اسے ظاہر نہیں کرتا۔ کیوں؟ تاکہ وہ سدھر جائے، اس سے وقت مل جائے سدھرنے کا، ہو سکتا ہے کہ وہ سیدھے راستے پر چلنے لگ جائے۔ تو کیا میں ان کے پیٹ چاک کرنے کے لیے آیا ہوں؟ بھلا اشک بطونہم،
کہ میں ان کے کیا کروں، پچھلا ترجمہ کیا تھا کہ میں ان کے دلوں میں نقب لگاؤں، ان کے دلوں میں دیکھوں، اور بلا اشک کا بطون ہوں، اور کیا میں ان کے پیٹ چاک کروں. یہ حضور نے فرمایا جب ان کو خالد بن ولید کو قالا، تو راوی کا بیان ہے کہ ثم نظر الیہ وهو مقف، کہ وہ پلٹا تو آپ علیہ السلام نے پھر اس کی جانب دیکھا. ثم نظر الیہ، پھر حضور نے اس کی طرف دیکھا، وهو مقف، جب وہ پلٹا. فقال، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا انہو یخرج من، یہ اب اس کی نشانی آ رہی ہے. اس کی نشانی جو حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے والے ہیں، جو حضور علیہ السلام کی شان میں کمی کرنے والے ہیں، وہ بس کہتے ہیں بس نماز ہی ہے، اور نماز پڑھو، اللہ کے قرآن پڑھو، نماز اور اللہ کا قرآن کافی ہے، بس نماز پڑھتے رہو. یہی نشانی حضور نے فرمائی ہے کہ یہ لوگ کیسے ہوں گے، وہ نشانی اب آ رہی ہے. فقال، پس حضور علیہ السلام نے فرمایا انہو یخرج من ذکری ھذا قوم یتلون کتاب اللہ، اس کے پشت سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے، ایسی قوم جس کی پشت سے نکلے گی، یتلون کتاب اللہ، وہ صرف اللہ کے قرآن کو پڑھتے ہوں. کیا کرتے ہوں؟ صرف قرآن کی تلاوت کرتے ہوں گے. یہی وہ شخص تھا جس نے حضور علیہ السلام کی کیا کی تھی؟ شان میں گستاخی کی تھی. حضور علیہ السلام کے فیصلے پر انکار کیا تھا. حضور علیہ السلام کا جو تقسیم کا انداز تھا اس پر اس نے انکار کیا تھا، جس پر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی گردن اڑانے کے لیے تیار ہو گئے تھے، اور حضور سے اجازت مانگنے لگے کہ یا رسول اللہ، کیا آپ مجھے اجازت نہیں دیتے میں اس گستاخ کی سر قلم کر دوں، میں اس گستاخ کا سر قلم سے جدا کر دوں، کیا آپ اجازت نہیں دیتے؟ تو حضور نے اپنی نشانی بتائی ہے کہ اس ہی بندے سے، اس ہی کی پشت سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے یتلون کتاب اللہ، وہ کتاب تو پڑھتے ہوں گے، وہ کیا کرتے ہو؟ کتاب کی تلاوت تو کرتے ہوں گے رتباً زبان سے. لا یجاوز حناجرہم یمرقون من الدین، یعنی وہ کتاب سے تلاوت کرتے ہوئے کیا کریں گے؟ رتباً اپنی زبان کو تو تر رکھیں گے، زبان سے بھی تلاوت کرتے ہوں گے اور کہیں گے کہ بس نماز ہی ہے، اللہ کا قرآن ہی ہے. لا یجاوز حناجرہم، لیکن ان کا جو قرآن ہے ان کی حلق سے نہیں اترے گا، یعنی وہ پڑھتے تو ہوں گے، زبان سے تلاوت کریں گے، زبان کو تو تر رکھیں گے. لا یجاوز حناجرہم، اور وہ قرآن جو ہے ان کی حلق سے نیچے نہیں جائے گا. حلق سے نیچے کیا مطلب ہے؟ کہ اس پر عمل نہیں کریں گے، صرف قرآن تو کریں گے لیکن قرآن پر صحیح طرح سے عمل نہیں کریں گے، جس طرح قرآن کہتے اس پر مطابق نہیں چلیں گے. یمرقون من الدین، اور دین سے وہ ایسے نکل جائیں گے، حالانکہ نمازی ہیں، پیچھے نمازی کی نشانی حضور نے بیان فرمائی ہے، کتاب پڑھنے والے ہیں. حضور نے فرمایا کہ وہ نمازی بھی ہوں گے، کتاب پڑھنے والے بھی ہوں گے، لیکن ان کی نماز اور ان کا جو قرآن پڑھنا کیا ہوگا؟ اس طرح ہوگا یمرقون من الدین، کہ وہ دین سے نکلنے والے ہو جائیں گے. کما یمرق السہم من الرمیۃ، جس طرح تیر شکار سے نکل جاتا ہے، جس طرح تیر نشانے سے باہر نکل جاتا ہے. جب تیر نشانے سے باہر نکلتا ہے تو تیر پر کوئی نشان نہیں ہوتا. جب تیر تیزی سے کوئی چیز آپ پھینکتے ہیں، مثال کے طور پر آپ نے کوئی چیز تیزی کے ساتھ پھینکی، تو وہ تیزی کے ساتھ جب نکلتی ہے تو اس پر کوئی نشان باقی نہیں رہتا. تو حضور نے اسی کی مثال دی ہے کہ وہ دین کے بڑے کیا ہوں گے؟ طلبگار ہوں گے، دین کے بڑے ٹھیکیدار ہوں گے. کہیں گے ہم نمازی ہیں، ہم قرآن پڑھنے والے ہیں، دیکھو ہم بھی تو قرآن پڑھتے ہیں، دیکھو یار ہم بھی تو نماز پڑھتے ہیں، کیا آپ جھوٹ بول رہے ہیں؟ تو یہی علامت حضور نے ارشاد فرمائی ہے کہ وہ بہت زیادہ قرآن پڑھنے والے ہوں گے، وہ بہت زیادہ نمازیں پڑھنے والے ہوں گے. تو آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں کون کہتا ہے کہ ہم نماز زیادہ پڑھتے ہیں؟ آج کے دور میں دیکھیں کون کہتا ہے بس نماز ہی نماز ہے، بس کچھ نہیں ہے، اللہ سے مانگو نماز ہی نماز ہے، قرآن سے مانگو بس نماز ہی نماز ہے. یہ کون کرتے ہیں؟ تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ کون حق پہ اور کون ابھی باطل پہ چل رہا ہے. تو حق اور باطل کو سمجھنے کے لیے یہی حدیث کافی ہے. اگر اسی حدیث پر توجہ کر لی جائے آپ کے سامنے حق واضح ہو جائے گا اور باطل واضح ہو جائے گا، کیونکہ حضور نے نشانی بتا دی ہے کہ وہ نمازی بھی ہوں گے، قرآن کی تلاوت کرنے والے بھی زیادہ ہوں گے. آپ دیکھ لیں کہ وہ 24 گھنٹے قرآن میں پڑھے رہتے ہیں، 24 گھنٹے نمازوں میں پڑھے رہتے ہیں، باقی ان کے علاوہ کام ہی نہیں. وَأَظُنُّهُ قَالَ، راوی کہتے ہیں مجھے یہ بھی گمان ہے، راوی کہتے ہیں میرا خیال یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ بھی خیال کیا کہ میرا خیال یہ ہے لَئِنْ أَدْرَكْتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ، کہ حضور نے شاید یہ بھی فرمایا کہ اگر میں ان کو پاؤں لَأَقْتُلَنَّهُمْ تو انہیں قتل کر دوں.
حضور فرماتے ہیں کہ اگر میں ان کو پاؤں، ان کو نمازیوں کو، کتاب پڑھنے والوں کے جن کا قرآن حلق سے نیچے نہیں اترتا، اگر میں ان کو پاؤں تو ان کو بھی قتل کر دوں. یہ حضور کا فرمان ہے. راوی کہتے ہیں مجھے ذہن میں یہ بھی خیال آتا ہے کہ حضور نے یہ بھی شاید فرمایا ہو کہ اگر میں ان کو پاؤں تو کیا کروں، قتل کر دوں. قتل سمودہ، جس طرح حضرت سمود علیہ السلام کی قوم کی طرح، یعنی حضرت سمود علیہ السلام کی قوم کی طرح کیا کروں، قتل کر دو. بڑے بڑے نمازی ہیں، بڑے بڑے اپنے آپ کو ٹھیکیدار سمجھنے والے ہیں. پیچھے جو آپ نے حدیث پڑھی تھی اس میں تو تھا کہ صلاتی و صیامہ مع صیامہ، کہ ان کی نمازیں تمہاری نمازوں سے زیادہ ہوں گی، ان کے روزے تمہارے روزے سے زیادہ ہوں گے. لیکن پھر بھی حضور نے کیا فرمایا کہ وہ کیا ہوں گے، دین سے اس طرح نکلیں گے، دین ان کے پاس نہیں ہوگا. آج دین کے ٹھیکیدار بنے بیٹھے، ان کے پاس کوئی دین نہیں ہے. یہ تھوڑا سا سمجھنے کی بات ہوتی ہے. لوگ غور نہیں کرتے، سمجھتے نہیں ہیں، فکر نہیں کرتے، اور اسی نہ سمجھی کی وجہ سے کیا کرتے ہیں، پھر اپنے دین کو کیا کرتے ہیں، خراب کر بیٹھتے ہیں، اور دین سے کیا ہوتے ہیں، خارج ہو جاتے ہیں. تو خدا اس حدیث کے مدد نظر رکھتے ہوئے، اس حدیث کو سمجھتے ہوئے اپنی زندگیوں کو ٹھیک کیجیے، اپنی اصلاح کی اور اپنے عقیدے کو ٹھیک کیجیے. آگے ایک اور روایت ہے، اس میں کچھ الفاظ یاد ہیں کہ فقام الیہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر وہ راوی کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے. حضرت عمر بن خطاب بھی کھڑے ہو گئے. انہوں نے کیا کیا، فقال، انہوں نے آگے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اللہ اضرب عنقہ، یا رسول اللہ آپ اجازت نہیں دیتے میں اس کی گردن نہ اڑا دوں. یعنی صحابہ کرام کو اتنا بھی برداشت نہیں ہوتا تھا کہ حضور کے سامنے کوئی اتنی بے ادبی کرے اور حضور کو کہے کہ یا رسول اللہ آپ نے فیصلہ ٹھیک نہیں کیا. یہی وہ عمر تھے کہ ان کے پاس ایک یہودی اور ایک مسلمان آیا تھا فیصلہ کرانے کے لیے، کافر اور مسلمان فیصلہ کرانے کے لیے کہ ہم چلتے ہیں. کیا ان کا معاملہ تھا، انہوں نے حضور سے فیصلہ کروانا تھا. تو حضور علیہ السلام نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا. حضور نے کہا کہ یہودی ٹھیک کہہ رہا ہے، حق کا فیصلہ جو بنتا ہے وہ کس کے درمیان بنتا ہے، یہودی کے حق میں بنتا ہے. تو یہودی کے حق میں جب فیصلہ ہو گیا نا، اب وہ جو مسلمان تھا، کلمہ پڑھنے والا تھا، اب اس نے کہا کہ مجھے حضور کے فیصلے پر انکار ہے، مجھے نہیں لگتا کہ حضور نے کیا فیصلہ کیا، ٹھیک کیا کہ غلط کیا ہے. اس نے کہا چلو عمر کے پاس چلتے، عمر سے فیصلہ کرواتے ہیں. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے. اب عمر کو یہودی کہنے لگا کہ ہم آپ کے آقا کے پاس گئے ہیں، ہم آپ کے وہ نبی کے پاس فیصلہ کروا کے آ رہے ہیں، اور آپ کے نبی نے، آپ کے اس رسول نے میرے حق میں فیصلہ کیا ہے جس پر آپ کی اس مسلمان بھائی کو اعتراض ہے. اس مسلمان بھائی نے کہا کہ اے عمر آپ فیصلہ کر دیجئے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ خیر میں تیرا بھی فیصلہ کرتا ہوں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تشریف لے گئے اور ان کے پاس ایک تلوار تھی. آپ تلوار لے کے آئے، تلوار لے کے آئے، آپ نے اس مسلمان کا سر تن سے جدا کر دیا اور کہا جو حضور علیہ السلام کے فیصلے پر انکار کرتا ہے، جو حضور علیہ السلام کے اس فیصلے کا منکر ہو جاتا ہے، تو پھر عمر کی تلوار جو اس کا فیصلہ کیا کرتی ہے، اور پھر عمر کی تلوار فیصلہ کس طرح کرتی ہے کہ سر تن سے جدا کر دیتی ہے. تو یہ صحابہ کرام کے کیا ہوتا تھا، محبت کا جذبہ ہوتا تھا کہ حضور علیہ السلام کے بارے میں چھوٹی سی بات بھی برداشت نہیں کرتے تھے. تو آج حضور کے بارے میں کتنی بڑی باتیں ہو رہی ہیں اور ہم اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں. ہم اس پر بڑی خاموشی سے کہتے ہیں یار وہ بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، چلو وہ بھی نمازی ہیں، ہم بھی نمازی ہیں، وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں. تو یہی بات حضور نے علامت بتائی ہے کہ وہ قرآن بھی پڑھیں گے، نمازیں بھی پڑھیں گے، لیکن یمرقون فی الدین، وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے کما یمرق السہم، جس طرح تیر نکل جاتا ہے کس سے، من الرمیۃ، اپنے شکار سے، اپنے نشانے سے جس طرح تیر نکل جاتا ہے وہ دین سے نکل ہو جائیں گے، خارج ہو جائیں گے. آج آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون لوگ حق پہ اور کون لوگ باطل پہ ہیں، کس راستے پہ کون چل رہا ہے اور کون سے راستے پہ کون چل رہا ہے. یہ سمجھنا بڑا آسان ہے. صرف کیا چاہیے، تھوڑے سا غور و فکر چاہیے. بندہ تھوڑی سی غور و فکر کرے، بیٹھ میں گھر میں بیٹھ کے سوچے یا اپنے دل میں جھانک کر دیکھے کہ یار یہ حضور علیہ السلام نے نشانیاں تو پہلے بتا دی ہیں. جو دین سے زیادہ غدار ہیں، جو دین سے بھاگنے والے ہیں، وہ تو نمازی اور کتابی ہیں. باقی مومن کون ہے؟ وہ مومن کون ہے؟ وہ مومن ہے حضور علیہ السلام سے محبت کرنے والے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضور کو شان عطا فرمائی ہے، اسی شان کو کیا کرتے ہیں، دل سے اقرار کرتے ہیں کہ ہمارے آقا کی ویسے ہی شان ہے جیسے اللہ نے بلند کی ہے. حضور کی شان پر نہیں رہتے. مومن کی کیا نماز ہے؟ مومن کی نماز ہی حضور علیہ السلام کی محبت ہے. اگر دل میں محبت رسول نہ ہو پھر نماز کس خاطر کی، پھر نماز ہی نہیں، روزہ بھی نہیں، جب حضور علیہ السلام کی محبت دل میں نہیں ہے. تو اس لیے حضور علیہ السلام کی محبت کا جذبہ پیدا کیجیے.
تو عمر بن خطاب نے فرمایا لا ادریبو عنقہ یا رسول اللہ مجھے اجازت نہیں دیتے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں؟ قال لا، حضور نے فرمایا نہ ابھی نہیں۔ قال قرآن فرماتا ثم ادبر فقام علی خالد سیف اللہ، کہ وہ آدمی مڑا، کیا کیا؟ پھر وہ شخص واپس چلا گیا، واپس مڑا، تو فقام علی خالد سیف اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، پھر حضرت خالد سیف اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، الا اضرب عنقہ، کیا آپ مجھے اجازت نہیں دیتے کہ میں اس کی کیا کر دوں، گردن اڑا دوں؟ قال اللہ، حضور نے فرمایا نہیں۔ یعنی کتنے صحابہ نے پوچھا؟ 3 صحابہ نے یہ بات پوچھی ہے۔ پہلے اس حدیث میں کس نے پوچھا تھا؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اس حدیث میں کس نے پوچھا؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور پھر تیسرے صحابی کون ہے؟ خالد سیف اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انہوں نے پوچھا تھا یا رسول اللہ ہمیں اجازت ہے ہم اس کی گردن اڑا دیتے ہیں؟ حضور نے فرمایا نہیں۔ فقال انی سیخرج من ذکری ھذا قوم، اس کے پوچھ سے ایسی قوم پیدا ہوگی، اسی کی پوچھ سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے یتلون کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب کو کیا کریں گے؟ تلاوت کریں گے، لیکن رتباً وہ اپنی زبانوں کو اس تلاوت سے کیا رکھیں گے؟ تر رکھیں گے۔ آئے نمازی کہتے ہیں نا، جو نماز کہتے ہیں، قرآن کہتے ہیں، اب خود ہی اندازہ لگا لی اسی کی پوچھ سے، انہوں نے فرمایا کہ اسی کی پوچھ سے وہ قوم جنم لے گی۔ اب خود ہی اندازہ لگا لیں کہ اسی کی پوچھ سے چلے آ رہے ہیں، ان کے آباء و اجداد حضور کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں، یہ انہی کی پوچھ سے چلی آ رہی قوم ہے جو حضور علیہ السلام کی فیصلوں پر انکار کرتی ہے، جو حضور علیہ السلام کی شان میں انکار کرتی ہے۔ تو کون لوگ ہیں؟ یہ اسی گستاخ آدمی تھا، اسی کی پوچھ سے ہیں۔ وقال عمارہ حسبتہ، آگے پھر راوی عمار کہتے ہیں کہ میرا یہ خیال ہے کہ قال لئن ادرکتہم لاقتلنہم، تو راوی کہتے ہیں کہ میرے خیال ہے کہ حضور علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ اگر میں ان لوگوں کو پا لوں، اگر میں ان لوگوں کو پا لیتا، اگر یہ لوگ میرے زمانے میں ہوتے، میں ان کو وہاں پا لیتا، تو لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ ثَمُودَ، میں ہر ثمود علیہ السلام کی طرح ضرور انہیں قتل کر دیتا۔ حضور نے تو ان کو قتل کرنے کو حکم ارشاد فرمایا کہ میں ان کو قتل کر دیتا، جو آج نماز کے دین کے ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہیں، کہتے ہیں کہ دین سارا ہمارے پاس ہے، تو یہی لوگ غدار ہیں دین کے۔ خدا سمجھیے اور ان کی علامات کو پہچانیے۔ یہ علامات حضور علیہ السلام نے پہلے ہی بتا دی ہیں، حدیث خود نہیں پڑھتے اور پھر کہتے ہیں کہ جی یہ یوں کہتے ہیں، اہل سنت والجماعت یوں کہتے ہیں، یوں کہتے ہیں، ہم کو کس پر عمل کرنے والے ہیں؟ یہ نشانیاں خود حضور نے بتائی ہیں، تو وہ نمازی بھی ہوں گے، کتاب کی تلاوت کرنے والے بھی ہوں گے، اور حضور علیہ السلام کی شان میں انکار کرنے والے بھی ہوں گے، اور یہی وہ لوگ ہوں گے جو حضور علیہ السلام پر مذمت بھی کریں گے، حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں بھی کریں گے، اور کہیں گے کہ ہم ہی نمازی ہیں، ہم ہی کتاب پڑھنے والے ہیں، اور ہم ہی دین کے ٹھیکیدار ہیں۔ اس لیے اس حدیث کے مد نظر رکھتے ہوئے بندہ حق اور باطل کا کیا کر سکتا ہے؟ فیصلہ کر سکتا ہے کہ کون سے لوگ حق پر ہیں اور کون سے لوگ باطل کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ تو اس لیے اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کرنا بہت ضروری ہے، یہ فیصلہ کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، ہم کن لوگوں کے ساتھ مل کر، ہم کن لوگوں کے ساتھ میل جول رکھ کر، کیا ہم دین کے اندر ہیں یا ہم دین سے خارج ہو گئے ہیں۔ تو اس لیے ان باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنا کوئی فیصلہ کیجیے، اور ہر کسی کے پیچھے نہیں بھاگنا، ہر کسی کے پیچھے نہیں بھاگ پڑنا۔ آپ نے خود سمجھنا ہے اور آپ خود سمجھدار ہیں، خود غور و فکر کریں اور حق کو نہ چھوڑیں، باطل کو چھوڑیں۔ جو باطل پر ہیں، باطل کی علامات یہی حدیث ہے، میں نے آپ کو بتا دی ہے، باطل کی علامات آپ نے سن بھی لی ہیں۔ تو خدا را اپنے اعمال ٹھیک کیجیے، اپنے عقائد کو ٹھیک کیجیے، اپنے عقیدوں کو درست کیجیے، اور حضور علیہ السلام کی محبت کا جذبہ پیدا کیجیے۔ محبت کے علاوہ کچھ نہیں، حضور کی محبت نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں حضور کی محبت ہو، پھر بھی اعمال میں کمی بیشی ہو تو وہ پوری ہو سکتی ہیں۔ حضور کی محبت کیا ہو؟ حضور کے دامن میں ہو، نہیں اپنے دامن میں ہو، دل میں حضور کی محبت وابستہ ہو تو پھر بھی کچھ کیا جا سکتا ہے۔ اگر حضور کی محبت نہ ہو تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ سارا کام ہی خراب ہوگا۔ نمازیں کدھر، روزے کدھر، حضور علیہ السلام کی محبت دل میں نہ ہو تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہی نمازیں، یہی روزے اٹھا کے تمہارے منہ پر مار دے گا اور کہے گا کہ جس طرح میں نے کہا تھا واطیع اللہ واطیع الرسول، میرے رسول کی اطاعت کرنی ہے، تم نے میرے رسول کو چھوڑ کر یہ نمازیں پڑھی ہے، تم نے میرے حبیب کو
को छोड़कर ये रोजे रखे हैं, तुम्हारे रोजे किसी काम नहीं है, तुम अपने रोजे ले जाओ, मैं अपने हबीब अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी कबूल नहीं कर सकता। ये हदीस मुत्तफक अलैह है, ये बुखारी में भी हदीस है और मुस्लिम शरीफ में भी हदीस है, दोनों में ये हदीस है, इसलिए कहते हैं हदीस मुत्तफक अलैह है।